ہماری زندگی کے واقعات ہماری زندگی کو اتنا متاثر نہیں کرتے جتنا ان واقعات کے اوپر ہماری بنائی گئی کہانیاں کرتی ہیں۔ اس ویڈیو سیشن میں ہم بات کریں گے کہ وکٹم سٹوری کیا ہوتی ہے اور ہماری انگزائٹی اور ڈپریشن کو کیسے ہماری اپنے ذہن کی بنائی گئی کہانیاں متاثر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کنفرمیشن بائس کیسے کام کرتا ہے، چھپے ہوئے کور بیلیفز ہماری زندگی کو کیسے چلاتے ہیں۔ کیا آپ اپنی کہانی میں مظلوم ہیں؟ جیسی بھی آپ نے اپنی کہانی سوچ رکھی ہے، آپ کی ذہنی صحت ویسی ہی ہے۔ ناظرین، ہم اپنی زندگی کے واقعات سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ ان واقعات کے اوپر ہم نے کون سی کہانیاں بنا رکھی ہیں وہ ہمیں متاثر کرتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد المنان، کلینیکل سائیکالوجسٹ۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ایک واقعہ دو لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، ان میں سے ایک اس واقعے کی وجہ سے مضبوط ہو جاتا ہے اور دوسرا کمزور ہو جاتا ہے؟ در حقیقت یہ اس واقعے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کے اوپر اس فرد کی کہانی کیا ہے۔ دراصل کہانی مختلف تھی جو دونوں نے اپنے ذہنوں میں بنا رکھی تھی۔ ناظرین، ہم اپنی ذہنی کہانی بدل کر اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ بنیادی تصور یہ ہے کہ ہم زندگی کے واقعات پر رد عمل نہیں دیتے، بلکہ ہم ان واقعات کے اوپر بنائی گئی کہانیوں کی وجہ سے ان کہانیوں پر ہی رد عمل دے رہے ہوتے ہیں۔ We don't react to events, we react to our stories about events۔ یعنی واقعات خود ہمیں تکلیف نہیں دیتے، بلکہ ان واقعات کے اوپر ہم نے جو انٹرپریٹیشن کی ہوتی ہے، جو ہم اپنے واقعات کی تشریح کرتے ہیں، وہ ہمیں پریشان رکھتی ہے۔ جیسے ایک مشہور تھراپسٹ کی کہانی ہے۔ جب وہ چھوٹی تھی تو وہ فٹ بال کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتی تھی، لیکن اسکول کی فٹ بال کی ٹیم کے جو کوچ تھے انہوں نے اس کو نہیں رکھا، اور اس تھراپسٹ کا بیلیف یہ تھا کہ چونکہ وہ مجھے پرسنلی پسند نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے مجھے ٹیم کا حصہ نہیں بنایا۔ یہ اس کی کہانی تھی، اور یہ برسوں تک اس کو یہ محسوس کرواتی رہی کہ وہ کمتر ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اس وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بہت بعد میں ان کو سمجھ آیا کہ ایکچولی ایسا نہیں تھا، اگر وہ مزید پریکٹس کرتی تو وہ اس ٹیم کا حصہ ہوتی۔ اب واقعہ کیا تھا؟ ٹیم میں سلیکٹ نہ ہونا، لیکن ان کے ذہن نے اس واقعے کو لے کر فوراً ایک کہانی بنا لی کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، اور اوپر سے کنفرمیشن بائس اس کہانی کی سپورٹ میں مختلف واقعات کو موڑ کر تروڑ کر اپنی کہانی کو جسٹیفائی کرنا کہ دیکھا نا، اس نے فلاں موقع پہ اس طرح کیا تھا، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، اس وجہ سے انہوں نے مجھے ٹیم میں نہیں لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کئی سال تک احساس سے محرومی، غم، تکلیف، غصہ اور لو سیلف اسٹیم۔ لیکن بہت سالوں بعد ان کو سمجھ آئی کہ یہ سارا کیا دھرا ان کی اپنی ہی بنائی گئی کہانی کا تھا، جس کہانی میں وہ مظلوم تھی، اور ان کے مینٹل ماڈلز اس طرح کے ہیں کہ وہ ہر کہانی میں مظلوم ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ وائی می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، لوگ مجھے دھوکہ دے جاتے ہیں، لوگ میری عزت نہیں کرتے، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، لوگ مجھے چھوڑ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کہانی میں مظلوم ہیں۔ یہ ایک وکٹم سٹوری ہے۔ مثلا ایک کیس سینیریو لیتے ہیں۔ ایک شوہر گھر دیر سے آتا ہے، اس کی بیوی کی کہانی نمبر 1، یہ مجھ سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، یہ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ جان بوجھ کر لیٹ گھر آتے ہیں، مجھے لگتا ہے میں زیادہ اچھی نہیں دکھتی، انہیں میری بالکل پرواہ نہیں ہے۔ ایسی سٹوری کا احساس کیا احساسات ہوں گے؟ غم، غصہ اور خود سے نفرت، ایک عدم تحفظ کا احساس۔ اسی سینیریو میں ہم بیوی کی کہانی کو بدل دیتے ہیں۔ بیوی کی کہانی بدل کر ہم یہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں باہر رہے، ہو سکتا ہے کہ کام کا دباؤ زیادہ ہو، مجھے ایسے میں سپورٹ کرنا چاہیے۔ احساسات کیا ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی ایک احساس سے قربت ہوگا، ہمدردی کا احساس پیدا ہوگا، سکون کا احساس آئے گا۔ واقعہ ایک ہی ہے، کہانیاں دو ہیں، اور انجام اور نتیجے بھی دو ہیں۔ واقعہ تو ایک ہے۔ سینیریو لیتے ہیں نمبر 2، آفس میں باس نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کہانی نمبر 1، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، میری جاب کو خطرہ ہے۔ کہانی نمبر 2، پہلی کہانی کا انجام کیا ہوگا؟ پہلی کہانی کا انجام ہوگا کہ آپ کے اندر خوف آئے گا، چڑچڑاپن آئے گا، اور ایک قسم کی جو عدم تحفظ کا احساس ہے، انسیکیورٹی آئے گی، نوکری خطرے میں لگے گی اور انگزائٹی شروع ہو جائے گی۔ اسی واقعے کے اوپر کہانی نمبر 2، وہ ذرا مصروف تھے، ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا، اس لیے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ میرے سے متعلق نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی ذاتی پریشانی، مصروفیت ہوگی، اس لیے انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ احساسات آئیں گے کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو گیا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی،
اور کام پہ توجہ بھی لگی رہے گی اور نتیجتاً سکون برقرار رہے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہانیاں بنتی کیسے ہیں۔ یہ بنتی ہیں آپ کے کور بیلیف سے، اور کور بیلیف کا تعلق آپ کے چائلڈہڈ سے ہوتا ہے۔ اکثر بچپن میں مائیں اپنے بچے کو کوئی چیز کھلانے پلانے کے لیے مثالیں دیتی ہیں، جلدی سے فنش کر لو، وہ آ جائے گا، وہ ایسے ہو جائے گا، جلدی سے فنش کر لو ورنہ وہ مانگ لے گا، وہ دیکھ لے گا۔ بچہ ان چیزوں سے، یہ میں اگزامپل دے رہا ہوں، اس طرح کی بے شمار واقعات جب بچپن میں ہوتے ہیں تو بچہ ان واقعات سے کور بیلیف بنا لیتا ہے۔ وہ ایک مائکرو لینز بناتا رہتا ہے، وہ ان مائکرو لینز کو وقت کے ساتھ ساتھ وہ میکرو کر دیتا ہے، اور پھر انہی لینز کے ذریعے وہ اس دنیا کو دیکھتا ہے۔ مثلا جب میں چھوٹا تھا تو تب ایسا ہوا کرتا تھا کہ شہر میں بھی لوگوں نے بھینسیں رکھی ہوتی تھی، اور مجھے دودھ لینے بھیجا گیا۔ ایک دن میں دودھ لینے گیا، میرے پاس برتن تھا، میں نے ان کی بیل بجائی، اب دیکھا تو خاتون ایک باہر آئی اور اس نے کہا کہ آج ہماری بھینس نہیں ملی اور آج دودھ نہیں ملے گا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ اس کی بھینس تو سامنے ہے، وہ تو کہیں گئی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے کہ وہ ملی نہیں ہے۔ تو مجھے لگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے گھر آ کے احتجاج کیا، لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ اب وہ جو ملنا نہ ملنا، وہ ایک ٹرم ہے کہ بھینس نے آج دودھ نہیں دیا، مجھے اس کا کوئی سمجھ نہیں تھا، لیکن میرے اندر ایک گھبراہٹ آ گئی کہ میرے پہ لوگ یقین کیوں نہیں کر رہے، لوگ میرے سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ اب یہ میں اگزامپل دے رہا ہوں، آپ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کے کور بیلیفز بنتے ہیں، آپ کے لینز بنتے ہیں، جو آپ کو بعد کی زندگی میں یا تو اچھا کر کے چیزوں کو دکھاتے ہیں یا پھر چیزوں کو برا کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ چھپے ہوئے چھوٹے چھوٹے عقائد ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لینز ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کو لگے کہ وہ زیادہ قابل نہیں ہے، جیسے کسی کو لگے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے، اس کے اعصاب کمزور ہیں، جیسے کسی کو لگے وہ زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، وہ کند ذہن ہے۔ کہیں سے تو اس نے یہ سارا کچھ سنا، دیکھا، پرکھا۔ یہ تمام عقائد بچپن کے تجربات، ٹراما اور ڈیفرنٹ سینیریوز سے بنتے ہیں۔ ہم جو بچپن گزار کے آئے ہیں اور جو میرے ہم عمر لوگ ہیں، یہ بخوبی واقف ہوں گے کہ ہمارے تو گورنمنٹ سکولز میں ٹیچرز نے الٹے پلٹے نام رکھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کنفرمیشن بائس بھی آ جاتا ہے۔ یہ دراصل دماغ کا ایک نفسیاتی فریب ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ناظرین، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی تمام وہ ثبوت اکٹھے کرتے ہیں جو ہماری کہانی کو سچ ثابت کریں۔ مثلا اگر آپ یقین کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی پسند نہیں کرتا تو آپ کیا کریں گے، بلکہ آپ کا دماغ کیا کرے گا؟ ایسے میں آپ کا دماغ 100 اچھے رویے بھول جائے گا اور ایک چھوٹا سا واقعہ جس میں آپ کو نظر انداز کیا گیا وہ یاد رکھے گا۔ یاد رکھیں، ہماری کہانیاں ہماری حقیقت بناتی ہیں۔ کہانی آتی ہے، احساسات بنتے ہیں، رویہ بنتا ہے، اور پھر نتیجہ آتا ہے۔ مثلا کہانی بنی کہ میں ناکام ہوں یا میں کمزور ہوں، احساس بنے گا کہ مجھے محنت کی ضرورت نہیں ہے، میں کر ہی نہیں سکتا، نتیجہ آپ ناکام ہو جائیں گے۔ یہ ایک طرح کی سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جاتی ہے۔ اب ہم سیکھیں گے اپنی زندگی کی کہانیاں بدلنے کے 4 قسم کے ہنر یا سائیکولوجیکل سکلز جو آپ کو امپروو کر سکتی ہیں۔ آپ اپنی کہانی بدلیں گے تو آپ کی زندگی بدلے گی۔ نمبر 1، فائنڈ یور سٹوریز۔ اپنی کہانی کو سب سے پہلے پہچاننا شروع کریں کہ ایکچولی آپ کی کہانی کیا ہے۔ خود سے پوچھیں کسی بھی واقعے کے بعد کہ مجھے تکلیف کیوں ہوئی، فلاں نے فلاں سے یہ بات کہی، مجھے کیوں اتنا برا لگ رہا ہے، مجھے تکلیف کیوں ہو رہی، میں نے اس واقعے کی تشریح کیا کی، میں نے کیا انٹرپریٹیشن کی اس واقعات کی، کیا میں ہمیشہ کبھی نہیں جیسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کیا میری سوچ کسی خاص چیز کو لے کے ریجڈ تو نہیں ہو رہی۔ مثلا آپ کو لگے کہ وہ فلاں شخص ہمیشہ مجھے اگنور کرتا ہے، یہ آل اور نتھنگ پرنسپل ہے، یعنی آپ اس کی توجہ کو، اگر وہ 10% آپ کو توجہ دے رہا ہے تو آپ کو لگے کہ یہ تو 0% ہے، یعنی آپ کو آپ کے اکارڈنگ 100% توجہ چاہیے۔ اگر وہ نہیں مل رہی، 80% مل رہی ہے تو وہ آپ کو 0 ہی لگ رہی ہے۔ جب تک کہ وہ 100 نہیں ہوگی آپ اسے 0 تصور کر رہے ہیں۔ نمبر 2، لیبل یور سٹوری۔ اپنی کہانی کو لیبل کریں۔ جب بھی آپ کو منفی خیال آئے تو خود سے مخاطب ہو اور کہیں یہ ایک کہانی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ میرے ذہن کی خود ساختہ سوچ ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ اپنے دماغ سے لڑے نہیں، بلکہ اپنے دماغ کا شکریہ ادا کریں اور اپنے دماغ کو کہیں کہ میں پرکھوں گا کہ کیا یہ جو کہانی بن رہی ہے کیا یہ سچائی بھی ہے اس میں یا نہیں۔ ناظرین، اپنی سوچوں کو منون سچ تسلیم نہ کیا کریں۔ کچھ لوگ اپنی سوچوں کو حدیث کا درجہ دے لیتے ہیں کہ جو میں نے سوچا بس وہ حرف آخر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میری کہانی سچ ہے بھی یا نہیں، یہ چیک کرنا دراصل ایک ٹیکنیک ہے
जिसका नाम है कॉग्निटिव डिफ्यूजन। नंबर 3, क्वेश्चन योर स्टोरी। अपनी कहानी पर सवाल उठाएं। सबसे अहम सवाल होगा, क्या ये कहानी जो मेरी सोच है, क्या ये मुझे मजबूत बना रही है या कमजोर बना रही है? क्या मेरे दिमाग की बनाई गई इस कहानी से मेरे पास मजीद ऑप्शंस आ रहे हैं या पहले वाले भी लग गए? क्या मेरे जहन की इस कहानी का कोई और मतलब भी हो सकता है? ये सब सवालात आपके जहन को खुलने पर मजबूर करेंगे। आपका जहन खुलेगा तो और मजीद बेहतर सोचें आ सकेंगी। नंबर 4, रिप्लेस योर स्टोरी। नई कहानियां बनाए, यानी कमजोर कहानी को बदलकर मजबूत कहानी बनाए। मैं नहीं कर सकता से निकलकर आप ये भी तो कह सकते हैं कि मैं सीख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। कोई मुझे पसंद नहीं करता, इससे निकलकर आप ये भी सोच सकते हैं कि कोई सही लोग आएंगे मेरी जिंदगी में जो मुझे जानेंगे, पहचानेंगे। मैं टूट गया हूं, इससे निकलकर आप खुद को रेजिलिएंट भी शो करवा सकते हैं। पिछले दिनों में एक शख्स ने मुझे मैसेजेस किए और उसने इंतहाई मायूसी का इजहार किया। उसने कहा, आप तो बहुत सख्त मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। जब इंसान का दिल करे कि वो जीना नहीं चाहता तो सब खत्म। ये मायूसी है, इससे निकलना होगा। मायूस तो वो हो जिसका खुदा ना हो। मायूसी कुफर है, गोया आपने इनकार कर दिया अल्लाह ताला की जात का। एक मरीज जो रोजाना सोचता है कि उसको कुछ होने वाला है, वो सोचता है कि मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। वाकया ये है कि दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो गई है। उसकी ये पर्टिकुलर कहानी जो कई दिनों से उसने सोच रखी है, ये उसकी दिल की धड़कन को तेज रखेगी और इस कहानी से फिर अगली कहानी बनेगी कि मैं मरने वाला हूं। थेरेपी के दौरान 3 मंथ के दौरान हमने उसकी कहानी को बदल डाला। उसे समझाया कि ये एंजाइटी रिस्पांस है, तुम्हारा जिस्म बिल्कुल खतरे से बाहर है। उसकी कहानी बदली, उसकी सेहत बदल गई। गोया शाऊर इज इक्वल टू अख्तियार। जैसे ही उसको शाऊर आया, उसको अख्तियार आना शुरू हो गया अपने नर्वस सिस्टम पे, अपनी बॉडी पे। उसकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो गई। जब आपको अपनी कहानियों का शाऊर आ जाता है तो आपके पास बेहतर चीज का इंतखाब आ जाता है, यानी विक्टिम स्टोरी में रहना है या ग्रोथ स्टोरी बनानी है। याद रखें, आपकी जिंदगी के वाकयात आपको डिफाइन नहीं करते, बल्कि आपकी बनाई गई कहानियां आपको डिफाइन करती है। और अगर आप ये कहानियां बदल लेंगे तो एहसासात बदल जाएंगे, फैसले बदल जाएंगे और जिंदगी का रुख बदल जाएगा। अपनी जिंदगी की हर कहानी पर यकीन ना करें, अपने जहन की बनाई गई हर कहानी पर यकीन ना करें, क्योंकि हर सोच सच नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी थेरेपी ये होती है कि आप अपनी कहानी को लिख दें। आप भी जब चाहें इस कम्युनिटी में अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।